اور اکثر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے اور جو دلہن ہے اس کو جو ہے وہ سونا پہنانا جو ہے وہ ہماری جو مشرق ہے اس کی روایت بھی ہے، اس کے پیچھے جو کیا لاجک ہے اس پہ بھی ہم آج اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں سویلی ہومیو کلینک سے بڑوال سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جو ہے وہ ایک ایسی بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے دوا جو ہے ہومیوپیتھک، اس کے بارے میں بات کریں گے جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے، اور اگر وہ آپ کے پاس ہے جو میٹل ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اگر آپ سے جائے تو آپ بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں۔ چونکہ آج ہم بات کریں گے اورم میٹیلکم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اورم جو ہے وہ گولڈ کو کہتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ایک ایسی دوا جو گولڈ سے بنتی ہے اور اس کا جو افیکٹ ہے باڈی پہ وہ کیا ہے۔ اور اکثر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے اور جو دلہن ہے اس کو جو ہے وہ سونا پہنانا جو ہے وہ ہماری جو مشرق ہے اس کی روایت بھی ہے، اس کے پیچھے جو کیا لاجک ہے اس پہ بھی ہم آج اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ جب بھی ہم گولڈ کی بات کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اب پوری دنیا جو ہے جب بھی وہ گولڈ خریدتے ہیں یا ان کے پاس سونا جو ہے وہ آتا ہے تو ان کے اندر ایک بہترین خوشی اور ان کو بہت بہتر فیل ہوتا ہے۔ ابھی اس کے ایک نفسیاتی جو پہلو ہے، لیکن جب آپ سے یہی چیز آتی ہے تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی جو اس کے جو بنیادی جو اس کے جو کرنچ ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو میڈیسن ہے، یہ جو جنون ملیحولیہ جو ہے اس کے بیسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہومیوپیتھی میں، اور تھینکس ٹو ڈاکٹر سیموئل ہنیمن کہ انہوں نے جو ہے وہ سونا جو ہے اس کو بھی زبان بخشی اور وہ بھی اپنے جو اثرات ہیں وہ دنیا کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جو سوسائڈل ڈپریشن کا شکار ہوتے اور ان میں مطلب ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ خودکشی کریں، اور یہ جو بات ہے یہ نہ صرف اس بندے میں ہوگی بلکہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو موسٹ پرابیبلی آپ کو یہ ملے گا کہ پوری فیملی کے اندر جو ہے وہ ایک جو ڈپریشن ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اور ایک انسان ہے وہ بڑی محنت بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن آخر وہ اپنے آپ کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہوپ لیس ہے اور اس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا اور وہ ایک ناکام انسان ہے۔ تو جب بھی انسان کے اندر یہ سوچ آتی ہے تو وہ اورم میٹیلکم جو ہے اس کے اندر آتی ہے۔ پھر آپ یہ سمجھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ سیکچولی جو ہے ویک ہوتے ہیں، اور ایون کہ وہ اس کی بنیاد پہ بھی جو ہے وہ خودکشی کی طرف ان کا جب رجحان جاتا ہے تو اس میں بھی ہم اورم میٹ جو ہے اس کو ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر چونکہ یہ اینٹی سفلیٹک ہے تو اس میں ہماری باڈی کی جو ہڈیاں ہیں یہ جو ہیں وہ مطلب ہے ان کے اندر نیکروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسپیشلی جو تالو کی ہڈیاں ہیں بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے جو ہیں ان کے تالو خراب ہوتے ہیں اور ان کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں، چونکہ یہ سفلیٹک ہے کنڈیشن ہے اکارڈنگ ٹو دا ہومیوپیتھک فلاسفی آف میزم۔ تو یہ دوسری بات یہ کہ اس میں آپ کو سائیکوسس کی جو سمٹمز ہیں وہ بھی ملیں گے کہ جو خنزیر ہے یعنی باڈی کے اندر جو ہے وہ رجحان ہوتا ہے ٹیومرز کا، فائبرائڈز کا، اور پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ ہارڈنیس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی جو یوٹرس ہے اس کے اندر سختی ہوتی ہے اور اس کی جو قدرتی جو لچک ہے اس کے اندر جو قدرت نے پیدا کی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو اپنی جگہ سے جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہو جاتی ہے اس کی، اور وہ اپنی جگہ سے گر جاتا ہے، اور اس کی وجہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جو انفرٹیلٹی ہے وہ کاز ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے اگر کسی خاتون کی اولاد نہ ہو اور اس کے لیے تو ظاہر ہے ایک ڈپریشن اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ایک لازمی امر ہے۔ سم ٹائم یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یوٹرس کی جو بیماریاں ہیں وہ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، تو اورم میٹ جو ہے وہاں پہ بہت زبردست کام کرتی ہے۔ میرا اپنا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر یوٹرس کے ساتھ پلس اگر ہائپر ٹینشن ہے اور آرٹریوسکلروسس اور اس طرح کی اگر انڈیکیشن کے ساتھ پیشنٹ آئے اگر اورم میٹ ان کو دی جائے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا نہ صرف یوٹرس جو ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہومیوپیتھی جو ہے وہ روٹ کاز جو ہے اس کو ایڈریس کرتی ہے۔ جب تک روٹس نہیں ٹھیک ہوں گی تو باقی جو فزیکل جو سمٹمز ہیں وہ مطلب ہے کہ اتنی اپیئر جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اب اگر ہم بات یہ کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی اسپیشلی موسم سرما جب آتا ہے اور ساتھ غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک، یعنی رات کو جب ان کی علامات جو ہیں وہ ان کو مطلب ڈسٹرب کرتی ہیں، یا ان کی ساری جو علامات ہیں وہ رات کو جب بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اگر ہم اس بات کو لے لیں اور اس کو ہم فکس کریں جو ہے وہ میتھمیٹک تھیوری پہ، تو ہمیں یہ لگے گا کہ یہ جو ہے وہ بہترین اینٹی سفلیٹک جو ہے وہ میڈیسن کے طور پہ جو ہے وہ اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اب آرٹریوسکلروسس ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا،
اور وہ ہمیشہ بات بھی جب کرے گا کہ میں ہو سکتا ہے خودکشی کر لوں یا اس طرح کر لوں. اب نفسیات کے اصولوں میں کے مطابق یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ خودکشی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا، وہ کبھی خودکشی نہیں کرتے. وائی؟ کہ وہ دوسروں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہے وہ چپ چاپ یہ کر لیتے ہیں. تو لیکن اس بندے کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ اس طرف جائے. اب ظاہر ہے یہ جو ڈپریشن ہے، انزائٹی، تو یہ اس کی ایک پیک ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے، اور گولڈ ایک ایسی چیز ہے ہومیوپیتھیکلی، یعنی جس کو ہم اورم میٹالک کہتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کو دوبارہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ جو یہ ہوپ لیسنس ہے اس کو ختم کر کے اس کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آ سکتا ہے. اچھا، اور مطلب ہے کہ آپ کو میں اگر ڈیلی لائف میں بات کروں کہ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ ہماری دادی اماں بھی یہ کرتی تھی کہ وہ درخت جو سوکھ جاتے تھے یا جن کے ساتھ پھل نہیں لگتا تھا یا وہ پتے نہیں نکالتے تھے، تو وہ اپنا جو گولڈ تھا اس کو پانی میں تھوڑی دیر چھوڑ دیتی تھی. اس کے بعد وہ جو سونے کا پانی ہے وہ ان پودوں پہ ڈال دیتی تھی، وہ ہرے ہو جاتے تھے. اور ابھی بھی اگر آپ ہماری جو مطلب ہے کہ گھر میں جو خواتین ہیں، جو بزرگ ہیں، ہماری جو نانی اماں یا اس طرح، آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اب ظاہر ہے گولڈ کے اپنے اثرات ہیں. اب ظاہر ہے جب کوئی فیمیل جو ہے وہ گولڈ پہنتی ہے تو اس کی باڈی کے ساتھ جب وہ ٹچ ہوتا ہے، مس ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ وہ اس کے جو بلڈ ہے اس کے اندر بھی اس کی جو ہے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ڈیزالو ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھتی ہے، جو انفرٹیلٹی ہے وہ کم ہوتی ہے. اب یہ گولڈ کا یہ جو کنسیپٹ ہے یہ میں نے بہت لوگوں سے دیکھا، اور سم ٹائم میں نے کچھ جو سینئر لوگ تھے ان کو یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر گولڈ پہن کر جو ہے وہ غسل کیا جائے تو گولڈ کا پانی اگر جسم کے اوپر لگتا ہے تو گولڈ جب باڈی کے اندر ڈیزالو ہوتا ہے تو وہ بھی ایک بہت ہی افیکٹ ڈالتا ہے انسان کی جو ہارمونز ہیں ان پہ، اور اس کی انسان کی جو اندر جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھاتا ہے. اس لیے گولڈ پہنا بھی جاتا ہے اور گولڈ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت مین فیکٹر ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک نیا ایونیو ہے جس کی طرف میں نے آپ کی جو کنسنٹریشن یا توجہ جو ہے وہ دلائی ہے. تو اوورآل چونکہ اورم میڈ جو ہے وہ بہت بڑی میڈیسن ہے، اور اگر ہم اس کو مطلب ہے کہ بہت بڑی، ایون آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب ہڈیاں جو گل سڑ جاتی ہیں، اور اسپیشلی جب اسپائن کے پیشنٹ آتے ہیں، مطلب ہے ان کے جو مورے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں یا اس طرح کے اور جو ایشوز ہیں جب وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، چونکہ وہ سفلیٹک ہیں اور نیکروسس ہے، اور گھڑیاں مطلب جو ہڈیاں ہیں وہ بربری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم کسی بھی دوا کے ساتھ جب اورم میڈ کو ایڈ کرتے ہیں تو کمال کے رزلٹس آتے ہیں. یہ ہومیوپیتھیکلی میں نے جو چند باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اورم میڈ اس سے بہت بڑی دوا ہے. میں نے تو ابھی اس پہ آپ یہ سمجھیں کہ صرف چند روشنی ڈالی ہے، اور وہ جو شائقین ہیں، جو ہومیوپیتھی کی شائقین ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میٹیریا میڈیکا ہومیوپیتھی کا جو ہے اس سے بھرا ہوا ہے، وہ اس کو وہاں سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیکن عام جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ درخواست ہے کہ کوئی بھی ہومیوپیتھک دوا جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.